محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا شکر ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نصیب فرمائی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے اللہ پاک ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بے شمار انگن درود و سلام نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ، جس کی اطاعت اور فرما برداری اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری پہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ نہیں جائیں گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے اور جا کے آپ دستک دیں گے تو اندر سے آواز آئے گی من انتا، آپ کون ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جنت کا دربان جو ہے حارس، اس کا نام رضوان ہے، وہ فوری طور پہ دروازہ کھولے گا اور کھول کے عرض کہے گا اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، میں پابند تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب تک محمد نہ آئے آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو ہم اس پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کی شان بہت بلند ہے، لیکن آخری جو اللہ پاک نے آپ کی شان کے بارے میں فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں۔ آقا علیہ السلام کی بات ماننا، آپ کا حکم ماننا ہم پر فرض ہے۔ کوئی آدمی
ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، اگر وہ آقا علیہ السلام کی کسی ایک بات کا انکار کر دے گا، اللہ نے قرآن میں فیصلہ دیا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ پانی کا ایک نالی آ رہی ہے، جس طرح یہ ذمہ دار لوگ جانتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا باغ ہے، اس جو پانی کا کھال جو نالی آ رہی ہے اس کے اوپر، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی باغ ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں پہلے میرا حق بنتا ہے، پہلے میں پانی لگاؤں گا، اور وہ دوسرا کہتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے، میں پانی لگاؤں گا۔ جھگڑا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا۔ سننے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ اے زبیر، پانی تو پہلے لگا، جب تیرے باغ پورے پانی پہنچ جائے، آخری درخت تک کھجوروں کا باغ تھا، تو جلدی کرنا، پھر اپنے بھائی کو دے دینا، پھر یہ پانی لگا لے۔ اب اس نے جو دوسرا تھا اس نے سن کے پتہ کیا کہا، ہاں اس کے حق میں فیصلہ دینا تھا، یہ آپ کی پھوپھی کا جو بیٹا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہ سخت ناراض ہو گئے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا اس کے یا زبیر، اے زبیر اب روک اور پانی لگا، یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ تیرے جو کھیت ہیں ان کے جو وہ بننے ہیں ان کے اوپر سے گزر جائے، پھر چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل کر دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، اللہ پاک نہ بھی قسم اٹھائیں، ویسے بھی اللہ کی بات تو سچی ہے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے کہا کہ جو کسی جھگڑے میں تیری بات کو نہیں مانتا، اللہ فرماتے میں عرش پہ بیٹھ کے اس کو مومن نہیں مانتا۔ آقا کی جب بات آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو فوری طور پہ ماننا ہے۔ نمبر ایک، ماننے کے بعد پھر دل کے اندر کوئی چیز محسوس بھی نہیں کرنی، بس فوری طور پہ گردن جھکا لینی ہے۔ جو آقا نے کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اگر آدمی بات بھی مان لی اور ماننے کے بعد اگر دل کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہی اس نے کوئی چیز رکھی، اس کا پھر بھی ایمان مکمل ہے۔ آقا کے فرمان کی اتنی شان ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ جو کیا تھا، اب وہ جو دوسرا تھا اس کے دل کے اندر یہ چیز آئی، پتہ نہیں پانی اب بچے گا نہیں بچے گا، وہ لگا لے گا، میری پتہ نہیں باری آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ پانی لگا کے پانی چھوڑ دینا تاکہ تیرا دوسرا بھائی وہ بھی اپنے باغ کو سیراب کر لے، اس کو یقین کرنا چاہیے تھا کہ آقا نے کہہ دیا میرا باغ سیراب ہو جائے گا۔ اس کی بھی دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں گئے، اس صحابی کا نام حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کر رہے ہو؟ چل کے آقا بکرا ذبح کیا ہے اور ذبح کر کے اس کو دیگ میں ڈالنا ہے، پک رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا وہ سارا ہی بکرا ڈال دیا دیگ میں؟ جی آقا ڈال دیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو دستی کا گوشت ہے نا وہ نکال کے لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی دستی کا گوشت جو ہے نا وہ پسند تھا. اس نے نکال کے لایا، ایک دستی تھی، نکال کے لائی، لگا کے آپ کو دی. آپ نے تناول فرمائی. آپ نے فرمایا ایک اور لا. وہ دوسری لے کے آیا، آپ نے وہ بھی تناول فرما لی. آپ نے فرمایا ایک اور لے کے آیا. کھڑا ہو گیا، مسکرانے لگا، کہنے لگا آقا بکرے کی دو ہی تو دستیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو رکتا نہ، اگر تو جاتا تو اللہ پاک تجھے تیسری بھی دے دے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کے فرمان، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی شان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرے پاک پیغمبر کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک میں آسمان سے وہی نہ نازل کروں. جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. ایک اور بات سنا کے میں آپ کی توجہ کسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. جنگ کا موقع ہے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لڑ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. آپ نے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا آقا فلاں آدمی نے آج جنگ میں بہت اچھا کردار ادا کیا، آج اس نے دشمنوں کی صفوں کو الٹ کے رکھ دیا ہے، بہت سارے کافروں کو مارا ہے، آج اس نے جوان مردی کے وہ جوہر دکھائے ہیں، شاید آج پوری جنگ کا کریڈٹ اسی کے نام جائے گا. بار بار اس کی تعریف کر رہا ہے. میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنگ تو اس نے واقعی بہت لڑی ہے لیکن جائے گا جہنم. صحابی کہتا ہے میرے جسم کی اعضاء ٹھنڈے ہو گئے. آپ نے کیا ارشاد فرما دیا؟ صحابی ہے، نمازیں پڑھتا رہا ہے، ہمارے ساتھ آیا ہے، میدان جنگ ہے، لڑا بھی بہت ہے، جہنم. کہتا ہے میری ساری توجہ اس کی طرف مبذول رہی، میں نے صرف اسی کی نگرانی شروع کر دی، دیکھو یہ آخر کیا کام کرتا ہے. جب ختم ہو گئی، پہلے تو وہ لڑتا رہا لیکن جب شام ہوئی زخم جو تھے وہ پہلے گرم تھے اب ٹھنڈے ہو گئے. جب ٹھنڈے ہوئے اس سے برداشت نہ ہوئے، ایک پہاڑ کی اوٹ میں گیا، تلوار کو یہاں پہ رکھ کے تلوار پہ جھول کے خودکشی کر دی. صبر نہ ہو سکا. اب وہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور آگے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آقا نے فرمایا یہ کلمہ دوبارہ کیوں پڑھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو مسلمان ہے، تو تو مومن ہے، کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا آقا دو وجہ سے پڑھ رہا ہوں. ایک تو جب میں نے اس آدمی کا نام لے کے اس کی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا، میرے دل کے اندر خیال آیا یہ کیا ہو گیا. مجھے فوری طور پہ آپ کی بات کو سن کے عمل کر لینا چاہیے تھا. میرے دل کے اندر تھوڑا سا خلش تھا، ذرا یہ کیوں ایسے کیوں ہوگا، آقا نے کیوں فرما دیا، مجھے کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل کے اندر خیال آیا. نمبر دو جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا. میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، اس نے آخر میں جا کے خودکشی کر لی ہے. اور آپ کا فرمان ہے جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ کیسے بھی عمل کرے خودکش جہنم میں جائے گا، اور وہ اتنا بڑے عمل لینے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا. اس لیے میں نے کلمہ پڑھا دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اور آپ کی زبان کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے عزیز بھائیو، آقا کا فرمان،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جب آقا کا فرمان آ جائے، جب آپ کو فیصلہ کر دے، پھر چون کے چرا کے یہ کہ وہ کہ نیت یہ وہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ آقا نے فرما دیا ہے، فوری طور پہ ہم شروع کریں۔ اب ہم پیٹ کے تھک گئے ہیں، آقا کا فرمان سناتے ہیں آپ کو کہ جب صبح یا کوئی بھی فرضی نماز کھڑی ہو، نماز نہیں ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ المکتوبہ، جب فرضی نماز کھڑی ہوتی ہے، پھر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، ہم آقا کا آپ کو فرمان سناتے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ پیچھے سنتے پڑ رہے ہیں۔ اپنی عقل، اپنی سوچ، اس کا دین کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ جب آقا کا فرمان سنا دیا، ہاں آپ کا یہ حق ضرور بنتا ہے کہ آپ ہمیں آگے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے، قرآن سے دکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ۔ جب ہم دکھا دیں پھر عمل کرنا چاہیے، پھر اپنی عقلیں نہیں اڑانی چاہیے۔ کتنی دفعہ کہا ہے سجدہ 7 جگہ پہ ہوتا ہے، میں اکثر بندے ابھی بھی دیکھتا ہوں جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی وہ سجدہ صحیح نہیں کرتے، ان کے پاؤں جو ہے یا پیچھے سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ایک ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے۔ جب میرے پاک پیغمبر کا فرمان آ گیا پھر کیوں نہیں عمل کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اعضاء پہ سجدہ ہوگا تو سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی۔ ایک یہ تمہارا ناک اور پیشانی، ایک 2 ہاتھ، 3 2 گھٹنے، 5 اور 2 پاؤں کی انگلیاں ملی ہو کے یہ اندر قبلے کی طرف مڑی ہو۔ اکثر پاؤں کی انگلیاں خراب ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی شلوار یا کپڑا جو بھی ہے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحم سے نہیں دیتا۔ سب سے زیادہ اللہ اس کے اوپر غصے میں ہوتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں اپنی نگاہ عقلیں دوڑاتے ہو؟ کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ آئیے میرے پاک پیغمبر کے فرمان عالی شان، اس کو ذہن میں جگہ دو کہ میرے آقا کا فرمان کتنا اہمیت کا عمل ہے، کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعرات کو کسی ضروری مہم کے لیے، ضروری کام کے لیے ایک صحابہ کرام کا قافلہ تشکیل دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح نماز پڑھو اور نماز پڑھتے ہی نکل جاؤ، فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رات بھر تیاری کی، صبح نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھے اور وہ اپنی مہم پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا تھا وہ چلے گئے۔ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگلے دن جمعہ تھا، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک صحابی پہ نظر پڑی، یہ تو وہی ہے جس کا اس قافلے میں نام تھا، ان کے ساتھ جانا تھا، ابھی جمعے میں آپ نے جمعے کے خطبے کے دوران اس کو کھڑا کر لیا کہ آپ نے تو وہاں پہ جانا تھا اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہو۔ اب اس کی جواب سننا غور سے۔ کہنے لگا آقا میری سواری تیار ہے، میری مکمل تیاری ہے، میں صرف اس لیے رک گیا کہ آج جمعے کا دن ہے، جہاں پہ آپ بھیج رہے ہو وہ ایک جنگی مہم ہے، پتہ نہیں دوبارہ واپس مدینہ منورہ میں آنا ہو کہ نہ آنا ہو، جمعے والا دن ہے، میری نیت میں کوئی خلل اور فتور نہیں ہے، میں جمعہ پڑھتے ہی نکل جاؤں گا۔ رکا کیوں؟ صرف اس لیے رکا کہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، آقا علیہ السلام جمعہ پڑھائیں گے، میری نیت یہ ہے کہ میں جمعہ پڑھ دوں، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں جمعہ پڑھنے کے لیے رک گیا ہوں، جمعہ پڑھتے ہی میری سواری تیز ہے، میں ان کو راستے میں جا لوں گا، مجھے راستے کا بھی پتہ ہے، بس میں اس لیے رکوں، آقا جمعہ پڑھتے ہی چلا جاؤں گا۔
اب نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تیری نیت بے شک صحیح ہے، بے شک ٹھیک ہے، لیکن جو میرا حکم مانتے صبح چلے گئے ہیں نا، اب تو زندگی بھر جتنا مرضی عمل کرتا رہا ہے، سونا خرچ کرتا رہا ہے، جو مرضی کرتا رہا ہے، اب تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو چلے گئے ہیں میری بات مان کے، انہوں نے جمعہ بھی نہیں پڑھا، وہ چلے گئے ہیں، اب تو جو مرضی کرتا رہا ہے تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خالی نعرے لگانے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عمل کوئی نہیں کرنا۔ عمل کرو، عمل جب آقا کا فرمان آ جائے فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کرو۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دو کہ میرے بچوں، اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے پھر کسی کی بات نہیں چلتی۔ جب آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے، جب اس کی بات آ جائے پھر میرے بچوں پھر کسی کی بات نہیں چلتی۔ اپنے آپ کو بھی ڈھالو کہ آقا علیہ السلام کس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، آپ کس طرح پانی پیتے تھے، آپ لیٹتے تھے تو آپ دائیں کروٹ میں یہ ہاتھ ایسے نیچے رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹتے تھے۔ یہ ساری باتوں پہ عمل کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہاری زندگی بہترین کر دوں گا، میں تمہاری تمام مشکلیں آسان کر دوں گا، میں تمہارے لیے جو مشکلیں ان سے نکلنے کے راستے آسان کر دوں گا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ میرے رسول کی بات کو مانو، میرے پاک پیغمبر کی بات کو مانو، غمی اس طرح ہی کرو جس طرح میرے پاک پیغمبر نے کی، خوشیاں اسی طرح کرو جس طرح نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہر کام میں آقا کے فرمان کو اپناؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام تو بہت لیتے ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، اور پھر داڑھی اچھی طرح منڈوا کے شیشے میں دیں گے، پھر مسکراتے ہنستے ہیں، بوتھی بڑی خوبصورت بن گئی ہے۔ آپ بھی مندہ کرنا سکتا ہے، میں آپ بھی کام کرنا کسی کو نہیں کرنا۔ تو اس میں مسکرانا نہیں چاہیے، شرم آنی چاہیے، شرم ڈوب جانا چاہیے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں۔ ایمان اندر سے بول کے کہے کہ میں کتنا بڑا گناہ کرتا ہوں، ابھی تک اللہ نے مجھے یہاں تک ہدایت نہیں دی ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کے حکم، واللہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن مدینہ منورہ سے نکلے، آپ کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے کہ ایک عورت ہمارے تمام خفیہ جو یہ راز ہے جو ہم نکل رہے ہیں جنگی رات، وہ لے کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا اور آپ نے وہ جگہ بتائی کہ ایک باغ کے قریب تمہیں عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے لینا، لے کے اس عورت کو بھی گرفتار کر کے واپس لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی وہاں پہ پہنچے، اس عورت کو مل گئی، اس کو کہا بتا تیرے پاس جو وہ خط ہے وہ خط دے۔ وہ کہنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی سواری پوری مکمل اس کی صفائی لے گی، وہ کہیں سے نہیں مل رہا۔ دوسرا کہنے لگا کہ شاید یہ نہ ہو، اب بیچارے کی سارا سامان کی تو تلاشی لے لیے، نہیں مل رہا، نہیں ہوگا اس کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ڈٹ گئے اور ڈٹ کے کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے پاک پیغمبر کی زبان پہ اتنا یقین ہے کہ جس طرح یہ دن ہے، اب اس کو کوئی رات نہیں کہہ سکتا، یہ دن ہے، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا، خط اس کے پاس ہے۔ پھر تلاشی نہیں، پھر آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کہا کہ میرے آقا نے فرمایا تیرے پاس ایک خفیہ خط ہے، وہ بتا کہاں ہے، اگر تو نہیں دے گی ہم تیرے کپڑے اتار کے تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی لیں۔ ہمیں آقا کے فرمان پہ پورا یقین ہے۔ اس اور عورت نے ایسے بال کھولے اور اس نے اس بالوں کے اندر وہ خط چھپا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ
کہ مجھے پورا یقین ہے میرے پاک پیغمبر نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا. وہ خط تیرے پاس ہے, وہ اسے نکل. اور تو اور کافر جو تھے, کافر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا اور آخر تک نہیں پڑھا, بخاری شریف کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں, ان کو بھی پورا یقین تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے. امیہ جان تو ایک بہت بڑا کافر تھا مکے کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آقا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ستایا کرتا تھا. خیر بات لمبی ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ میں پہنچ گئے تو وہاں سے ایک صحابی مکے میں آیا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی امیہ کے ساتھ. امیہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں مدینے سے آیا ہوں, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا بالکل. کہنے لگا میں ذرا مکے میں طواف بیت اللہ کا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں اپنی پناہ میں لے کے تجھے بیت اللہ کا طواف کروا دیتا ہوں. یہ صحابی امیہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا تو سامنے لعین اعظم اس امت کا فرعون ابو جہل مل گیا. اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے تعارف کرایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور مکے میں آیا ہے اور میں نے اس کو پناہ دی ہے, میں اس کو مکے میں لے کے جا رہا ہوں. تو وہ ابو جہل گرم ہو گیا, لعین ملعون, کہنے لگا تم نے ہمارے محمد کو یہاں سے نکلا, اس کو وہاں مدینہ میں پناہ دے رکھی ہے, وہ ہمارا دشمن ہے اور تم ایسے مکے میں گھوم رہے ہو جس طرح کے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. گرم گرم باتیں ہوئی. ادھر سے یہ صحابی تھا, اس کے سینے میں بھی ایمان تھا, یہ بھی گرم ہو گیا. اور آخر میں جو بات کی صحابی نے کیا کہا کہ ابو جہل تو بھی سن اور تو بھی سن اور تم بھی سنو, ایک دن آئے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی تمہارا سر قلم کر دے گا. گھبرا کے کانپنے لگے. وہ امیہ جو دوست تھا وہ کہنے لگا میرا بھی نام ہے ان میں. کہنے لگا تیرا بھی نام ہے. وہ اور گھبرا گیا. وہ صحابی تو اپنا چلا گیا, سفر واپس چلا گیا. اس نے جا کے اپنی بیوی کو بات بتائی اور گھبرایا بے انتہا. اپنی بیوی کو بات بتائی کہ وہ جو میرا دوست تھا نا یثربی, مدینہ کو یثرب کہتے, وہ یہ کہہ گیا اس میں میرا بھی نام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم آئے گا, آقا نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے سر قلم کریں گے. اس کی بیوی نے کہا کہ اب کہیں جانا نہیں ہے. کہتا نا میں اب نہیں کہیں جاتا, بس میں مکے میں. تھوڑے دنوں کے بعد جنگ بدر آ گئی, تیاری کی. ابو جہل نے کہا نکلو. ابو جہل بھی نکلا. اس کو کہا, یہ تو پہلے ڈرا ہوا تھا. آخرکار زور دیا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا, اگر تو نہ گیا تو سردار ہے پھر کوئی بھی نہیں جائے گا. اس کو زبردستی جب تیاری کر کے یہ نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا وہ بات بھول گیا نا. کہنے لگا نہیں, میرے پاس بڑی تیز سواری ہے, میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں, میں سب سے پیچھے پیچھے رہوں گا, پیچھے پیچھے رہوں گا. مطلب کہنے کا کہ آقا کی بات میں اتنا یقین ہے, اتنا یقین ہے, ڈر سے دل بھرا ہوا. آخر یہ بدر میں گیا. جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی. یہ پیچھے پیچھے ہی ہے. اس کی نگاہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ کبھی دوستی تھی. اس کو آواز دے کے کہنے لگے یہ امیہ, عبد الرحمن یہ میری کتنی تیز رفتار اونٹنی یہ بھی تیری, یہ فلاں مال بھی تیرا, آج میری جان بچا, میں نہیں بچ سکتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اچھا میرے پاس آ جا, کوشش میں پوری کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جا رہے. ادھر سے نظر پڑ گئی حضرت بلال کی رضی اللہ